آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورۃ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 232 اور 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ رہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور۔ کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور پر جتنی اس کی وسعت ہے۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچہ سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے ضرر دیا جائے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اپنی اولاد کو، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ۔ تو یہ تو تھا ترجمہ۔ اب اس کی یہ شان نزول اس طرح سے ہے، تعدلو ہننا، تعدلو یعنی ان کی عدت گزر چکے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اجر ہونا۔ جب انہیں طلاق ہو جائے انہیں روکو مت، اور کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح یعنی عدت کی جو گزر چکے، اذا ترضوا بینہم، جب راضی ہو جائیں آپس میں بالمعروف، تو پھر بھی کہیں بھی نکاح کر سکتے ہیں، انہیں روکنا نہیں ہے تم نے، انہیں ہم نے روکنا کسی طرح سے۔ اس کے خلاف صورت اولیاء اعتراض اور طرز کا حق رکھتے ہیں۔ شان نزول مقل بن یسار مروی کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا، انہوں نے طلاق دی، اور عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے درخواست کی تو مقل بن یسار مانے ہوئے، اور اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح طلاق کے بیان میں یہ بھی ہے کہ سوال طبقہ سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے تم نے حکمت ہے کہ بچہ کی پرورش کے متعلق ماں باپ جو احکام ہے وہ اس موقع پر بیان فرما دیے جائیں۔ لہذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا ہے کہ ماں خواہ متعلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطیکہ کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت استطاعت نہ ہو، اور یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے، یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ ہی نہ پیتا ہو۔ اگر یہ باتیں نہ ہو تو یعنی بچہ کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح یعنی اس مدت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، اگر بچہ کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانا چاہیں تو پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، کوئی اس میں خطرہ نہیں ہے۔ مدت کم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یعنی والد اس انداز بیان سے مولوہ کے نسب پاک کی طرف رجوع کرتا ہے ہر بندہ۔ جیسے بچہ جو ہے، بچہ کی پرورش دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلانے مستحب ہے تو پھر اس طرح مستحب ہے۔ مثلا شوہر اپنی زوجہ پر بچہ کے دودھ پلانے کے لیے جبر نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچہ کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور عدت گزر چکی تو وہ اس سے راضی ہوئی تو ماں ہی دودھ پلانے کی زیادہ مستحق ہے، اور اگر ماں نے زیادہ اجرت طلب کی تو باپ کو اس سے دودھ پلوانے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ اسی طرح معلوم یہ بات ہے کہ مراد یہ کہ جب حسب حیثیت ہوگا جو کچھ بھی ہوگا سوچ سمجھ کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔